نہیں دیا۔ البتہ اگر رمضان کے روزے اہل نہ ہونے کی وجہ سے عورت کے رمضان کے روزے چھوٹ جائیں تو روزوں کی قضا کرنا عورت کے لیے لازم ہے، چھوٹی ہوئی نمازوں کا ادا کرنا عورت پر لازم نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جیسے نماز فرض کیا اللہ نے ایسے روزہ فرض کیا اللہ نے، تو چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا معاف کر دیا اور چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا لازم کر دیا، ایسا حکم کیوں دیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے چونکہ نمازیں ہر مہینہ چھوٹتی، ان چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کرنا یہ عورت کے لیے مشکل ہے، برخلاف رمضان کے روزے کے سال میں ایک مرتبہ وہ مسئلہ پیش آتا ہے، اس لیے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کا حکم دیا اور چھوٹی نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا۔ مگر اب مردوں کے لیے نہ نماز معاف ہے نہ روزہ معاف ہے، مگر یہ مسائل جیسے مردوں کے لیے لازم ایسے عورتوں کے لیے لازم۔ اب دوسرے مسئلے کی مثال، شریعت کے وہ مسائل و احکامات جو صرف مردوں سے متعلق، اس میں ایک عورت شامل نہیں۔ میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، کوئی ایک مثال پیش نہیں کر سکتا یہ مسائل صرف مردوں سے متعلق ہیں، یہ مسئلہ ایک عورت سے متعلق نہیں۔ مثلا نبوت و رسالت کا فریضہ انجام دینا، یہ کام صرف مردوں سے متعلق، جتنے نبی رسول پیغمبر آئے سب مردوں میں سے آئے، کسی عورت کو نبوت کا مقام نہیں دیا گیا۔ معلوم کیا ہوا؟ یہ مسئلہ صرف مردوں سے متعلق، نبوت کا فریضہ انجام دینا یہ عورت کا مسئلہ نہیں، یہ مرد کا مسئلہ۔ تو جب کسی عورت کو نبوت کا مقام نہیں دیا گیا تو حافظ جی بولتے ہیں حضرت حوا علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، یہ علیہ السلام کا لقب نبیوں کے لیے استعمال کیا جاتا، علیہ السلام کا جملہ ملائکہ معصوم کے لیے استعمال کیا جاتا۔ جب اسلام کا ضابطہ قاعدہ یہ ہے کہ سارے نبی مردوں میں سے بنائے گئے، کسی عورت کو نبوت کا مقام نہیں دیا گیا، تو علیہ السلام کا جملہ عورت کے لیے استعمال کیسے کیا جا رہا؟ حضرت حوا علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، جب ان کو نبوت ملی نہیں تو نبی کا لقب ان کے لیے کیسے استعمال کیا جائے گا؟ معلوم ہوا یہ بول جہالت کی وجہ سے ہے، علم کی وجہ سے نہیں۔ تو نبوت کی خدمت کرنا یہ مسئلہ صرف مردوں سے متعلق۔ دوسری مثال، آپ کے یہاں نماز سے پہلے اذان دی جاتی کہ نماز کے بعد اذان دی جاتی؟ اب آپ ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے منہ پہ تھوڑے لکھا ہو، یہ تو آپ کے جاننے کی چیز ہے کہ اذان نماز سے پہلے۔ تو اذان دینے والے آپ کے یہاں مرد مؤذن ہیں یا عورت؟ مرد مؤذن۔ مسئلہ کلیئر ہوا کہ اذان دینے کا مسئلہ مردوں سے متعلق ہے، عورت سے متعلق نہیں۔ وہ جاہل آدمی ہے جو یہ کہتا ہے کہ مردوں اور عورتوں کے مسائل میں فرق نہیں ہے، اسے اسلام کا مزاج معلوم نہیں ہے، اسلام کی روح کو وہ نہیں جانتا ہے۔ مسجد نبی سے لے کر کے آج تک مسجد کا مؤذن کسی عورت کو نہیں بنایا گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب عورت کو بھی انسان کہا جاتا ہے اور مرد کو بھی انسان بولا جاتا ہے تو مؤذن ہمیشہ مرد کیوں کو بنایا جاتا ہے؟ مسجد کا مؤذن عورت کو کیوں نہیں بنایا جاتا؟ اس سوال کا جواب یہ کہ عورت کے معنی پردہ کے ہیں، عورت کے معنی پردہ، عورت کی آواز بھی عورت،
عورت کی آواز بھی عورت ہے، جیسے عورت کی ذات کا پردہ ہونا چاہیے ایسے عورت کی آواز کا بھی پردہ ہونا چاہیے۔ اگر عورت کو نبیہ بنا دیا جاتا تو نبی کا کام ہے لوگوں کے درمیان پہنچ کر کھلا کھلا اللہ کے احکامات کو پیش کرنا۔ عورت کے لیے پردے میں رہنے کا حکم ہے، بے پردہ پھرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے عورت سے نبوت کا کام، رسالت کا کام، مسجد میں اذان کا کام نہیں لیا گیا۔ معلوم ہوا یہ مسئلہ مردوں سے متعلق ہے، عورت سے متعلق نہیں۔ ایک مثال میں اور دیتا ہوں، آپ کے یہاں مرد طلاق دیتے ہیں یا عورت؟ مرد۔ معلوم ہوا طلاق دینے کا مسئلہ مرد سے متعلق ہے، عورت سے متعلق نہیں۔ آپ کے یہاں مرنے کے بعد باپ کی جائیداد ترکہ میں تقسیم کی جاتی ہے، تو قرآن نے ترکے کی تقسیم بتائی کہ لڑکے کو ڈبل ملے گا، لڑکی کو سنگل حصہ ترکے میں ملے گا۔ یہ تو قرآن نے فرق کر دیا، اللہ نے فرق کر دیا کہ لڑکے کو باپ کے ترکے میں ڈبل حصہ ملے گا اور لڑکی کو باپ کے ترکے میں سنگل ملے گا۔ معلوم ہوا قرآن نے ترکے کی تقسیم میں مرد عورت میں فرق بیان کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لڑکا باپ ہی کا ہے اور لڑکی بھی باپ کی، تو لڑکے کو ڈبل حصہ اور لڑکی کو سنگل حصہ کیوں دیا جاتا؟ یا تو دونوں کا ڈبل کر دو، یا دونوں کا سنگل کر دو، یا دونوں کا ہاف کر دو، یا دونوں کو صاف کر دو، تو معاملہ برابر سرابر ہو جائے۔ یا تو دونوں کا سنگل، یا دونوں کا ڈبل، یا دونوں کا ہاف، یا دونوں کا صاف۔ لڑکے کو ڈبل ملے گا اور لڑکی کو سنگل ملے گا، یہ تو انصاف کے خلاف۔ اسلام نے عورت کی رعایت نہیں کیا۔ میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں، نوجوان لوگ کنفیوز جاتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے لڑکے کو ڈبل مل رہا ہے، لڑکی کو سنگل مل رہا ہے، تو یہ تو بظاہر ناانصافی معلوم ہوتی، اور یہ حکم اللہ نے بیان کیا، عبداللہ نے نہیں بیان کیا۔ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، پھر اللہ نے ایسا مسئلہ کیوں بتایا؟ جواب سنو، لڑکی لڑکا دونوں باپ کی اولاد، لڑکی کی زندگی کچھ اور طرح گزرتی اور لڑکے کی زندگی کچھ اور طرح گزرتی۔ لڑکی کا معاملہ یہ ہے کہ لڑکی کی شادی ہونے سے پہلے تک، پیدائش سے لے کر شادی ہونے تک، لڑکی کی تمام جائز ضرورت کا پورا کرنا باپ کے ذمہ۔ لڑکی کو تعلیم دینا، دوا علاج کرنا، کھانا کھلانا، کپڑا پہنانا، جب تک لڑکی کی شادی نہ ہو جائے لڑکی کی پرورش کرنا، جائز ضرورت پوری کرنا، شادی ہونے تک یہ باپ کی ذمہ داری۔ اور شادی ہو جانے کے بعد مرتے دم تک عورت کی ہر جائز ضرورت پوری کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری۔ تو آپ بتاؤ، لڑکی کو نہ شادی سے پہلے اپنی ضرورت پوری کرنا اس کے ذمہ نہیں ہے، باپ کے ذمہ، اور شادی ہو جانے کے بعد مرتے دم تک اس کا کھانا، کپڑا، دوا، علاج، ہر ضرورت جائز ضرورت پوری کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری۔ تو شادی سے پہلے اور شادی کے بعد لڑکی خود اپنی ضرورت پوری نہیں کرتی، اس کی ضرورت پوری کرنے کا اللہ نے الگ نظام بنایا۔ تو عقل یہ کہتی ہے جب شادی سے پہلے خرچہ اس کے ذمہ نہیں اور شادی کے بعد خرچہ اس کے ذمہ نہیں، تو ترکہ میں اس کو کچھ نہیں ملنا چاہیے۔ مگر ضرورت نہ ہونے کے باوجود شریعت نے عورت کو ترکے میں لڑکے کے برابر
برابر ایک حصہ دیا اور لڑکے کو ترکے میں ڈبل حصہ دیا۔ اب دوسرا جواب، لڑکے کو ڈبل کیوں دیا گیا؟ یہاں تو ضرورت نہیں ہے اس کے باوجود ایک حصہ، تو لڑکے کو ڈبل کیوں دیا؟ اس سوال کا جواب سمجھو۔ لڑکے کو ڈبل حصہ ترکے میں اس لیے دیا گیا کہ خود لڑکے کا اپنی جائز ضرورت پوری کرنا اور اپنے بیوی بچوں کے جائز اخراجات کا انتظام کرنا، تو لڑکے کے ذمہ ڈبل خرچہ آ گیا، اپنا خرچہ اور بیوی بچوں کا خرچے کا انتظام کرنا۔ تو جب ڈبل خرچہ اس کے ذمہ آیا تو ترکے میں ڈبل حصہ اس کو ملنا چاہیے، اور اس کے ذمہ نہ شادی سے پہلے خرچہ ہے نہ شادی کے بعد خرچہ ہے۔ عقل یہ کہتی ہے ترکے میں لڑکی کو کچھ نہیں ملنا چاہیے، مگر دین اسلام دین رحمت ہے، عورت کی طبیعت میں کمزوری لطافت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ضرورت نہ ہونے کے باوجود ترکے میں عورت کا لحاظ کرتے ہوئے ایک حصہ متعین کر دیا۔ علماء نے اس کی حکمت لکھا دھیان سے۔ سردی کے زمانے میں بہن کا لڑکا اپنی خالہ سے ملنے کے لیے آیا، ایک ہفتہ اپنی خالہ کے ساتھ رہا۔ اب ایک ہفتے کے بعد وہ جانے لگا تو بہن کے دل میں خیال آ رہا کہ ہماری بہن کا لڑکا پیار محبت میں ایک ہفتہ ہمارے ساتھ رہا، اخلاقی طور پر سردی کے موسم میں سردی سے بچانے کے لیے ہمیں اس کے لیے گرم کپڑا تیار کر دینا چاہیے، گرم سوٹر لا کر کے دے دینا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے یہ لڑکی کے بہن کا لڑکا، اس کا شوہر اس سے زیادہ قریبی رشتہ نہیں ہے کہ یہ شوہر کو مجبور کرے ہماری بہن کے لڑکے کے لیے گرم کپڑا لاؤ۔ شوہر کے ذمہ تمہاری ضرورت پوری کرنا ہے، تمہارے رشتہ داروں کا خرچہ پورا کرنا نہیں۔ اب عورت اپنے ان جذبات کی پیاس کو کیسے بجھائے؟ تو شریعت نے اس کا حل نکالا کہ عورت کو دو راستے سے رقم ملتی، مہر کے نام پر ایک رقم ملتی، مہر کی رقم پرسنل عورت کی رقم، شوہر اس میں سے 1 روپیہ بیوی کی اجازت کے بغیر صدقہ بھی نہیں کر سکتا۔ جیسے رمضان کے مہینے میں شوہر دوپہر میں آرام کر رہا، اب دروازے پر کوئی مانگنے والا فقیر آیا، بیگم نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، شوہر کے جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکالا اور فقیر کے حوالے کر دیا۔ عورت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیوں؟ مال کا مالک اس کا شوہر ہے، اور کسی کے مال کی ملکیت کے تصرف کا مالک کی اجازت کے بغیر غیر کو نہیں ہوتا، اس لیے شوہر کی اجازت کے بغیر عورت نفلی صدقہ اس کی جیب سے رقم نکال کر نہیں کر سکتی ہے، جیسے عورت نفلی نماز شوہر کی اجازت کے بغیر پڑھ نہیں سکتی، نفلی روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر رکھ نہیں سکتی، اس لیے کہ تمہارے کھانے کا انتظام وہ کرتا ہے، تمہارے رہنے کا انتظام وہ کرتا ہے، تمہارے کپڑے کا انتظام وہ کرتا ہے، تمہارے علاج کا انتظام وہ کرتا ہے، اس لیے شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کے لیے نفلی روزہ رکھنا صحیح ہے، نفلی صدقہ کرنا اس کی اجازت کے بغیر صحیح ہے۔ معلوم ہوا عورت نے اگر بغیر اجازت یہ کام کیا تو شریعت اسے پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتی، جیسے شوہر عورت کی اجازت کے بغیر اس کے مہر کے رقم میں سے 1 روپیہ ادھر ادھر نہیں کر سکتا۔ مہر کی رقم یہ بیوی کی اکیلے ملتی ہے، مگر معاف کیجیے آج کے سماج میں یا کتنے بوڑھے ایسے بیٹھے ہوں، اگر میں ہاتھ اٹھواؤں تو رات پاس ہو جائے گا، کتنے بوڑھوں نے آج تک اپنی بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا۔ عورت نے
جوانی آپ کے ساتھ لگا دیا، زندگانی لگا دیا، آپ کی یاد آپ کے پیار میں ماں باپ کی محبت کو دھکا دے دیا، مگر تم مال کے اتنے بڑے پجاری نکلے کہ چند ہزار روپیہ جو عورت کا حق مہر ہے اس کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کتنے بوڑھے مسلمان ایسے ہیں جو آج قبر کے اندر اپنی کفن کی چادر میں بیوی کا قرضہ، بیوی کا حق مہر بطور قرض اپنے کفن میں لپیٹ کر قبروں میں سوئے ہوئے ہیں۔ انہیں مردوں کے احکامات معلوم نہیں، عورتوں کے مسائل معلوم نہیں۔ اور جاہل قسم کے لوگ آگے بولتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کے مسائل میں فرق نہیں۔ اب تیسری قسم سنو، شریعت کا وہ مسئلہ جو صرف عورت سے متعلق، اس میں ایک مرد شامل نہیں۔ اولاد کی تربیت کرنا یہ کس کی ذمہ داری؟ عورت کی ذمہ داری۔ جس نے بچہ جنا، جس نے بچہ پیدا کیا، وہ بچہ اپنی ماں سے زیادہ مانوس ہوتا۔ پیدا ہونے کے بعد بچہ اپنی ماں کے سینے سے چمٹا کرتا۔ بچے کی رونے کی آواز کی درد کو جتنی ماں محسوس کرتی ہے باپ محسوس نہیں کرتا۔ تو اولاد کی تربیت کرنا، گھر کے نظام و انتظام کو دیکھنا، یہ کام عورت سے متعلق۔ مہر کی رقم لینا، یہ مسئلہ عورت سے متعلق، کسی مرد سے متعلق نہیں ہے۔ آپ کہیں گے نماز میں فرق ہے کہ نہیں؟ میں مثال دیتا ہوں، دھیان سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ المنورہ میں تشریف فرما، اللہ کے پیغمبر کو خبر ملی کہ قبیلہ عبد الرحمن ابن عوف میں جھگڑا ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی لڑے ہوئے قبیلے میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ معلوم کیا ہوا؟ صرف روزہ نماز کر لینا ہی دین نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے سمجھ لیا کہ ہم روزہ نماز کر رہے ہیں، بڑے پکے دیندار۔ تو نبی بھی تو روزہ نماز کرتے تھے، مگر جب پتہ چلا فلاں قبیلے کے لوگ آپس میں لڑ گئے تو لڑائی کرنا یہ اچھی بات نہیں۔ لڑائی میں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا یہ انسانیت نہیں۔ لڑنے والوں کے درمیان صلح کرانا، نفرت کو ختم کرانا، یہ نبی کا طریقہ ہے۔ اسی لیے آپ کو رحمت للعالمین کہا جاتا۔ اللہ کے نبی اس قبیلے میں صلح کرانے کے لیے جانے لگے۔ معلوم ہوا جو نماز پڑھے اسے یہ کام بھی کرنا چاہیے، نہ کہ لڑنے والوں کے درمیان لکڑی لگا کر اور لڑانا چاہیے۔ مقدمہ نہیں کرنا چاہتا ہے، ساتھ جا کر کے مقدمہ کرا رہا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں۔ اللہ کے نبی جب قبیلے میں صلح کرانے کے لیے چلنے لگے تو حضرت بلال کو بلایا، فرمایا دیکھو میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے وقت زیادہ لگ جائے، نماز کا وقت آ جائے تو وقت پر نماز ادا کر لینا۔ معلوم کیا ہوا؟ ذمہ دار آدمی کو ہر کام ذمہ داری کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ اب صلح کرانے گئے تو نماز سے سلام نہ کر لو، صلح کا کام اپنی جگہ اپنے وقت پر ہونا چاہیے، مگر نماز کا وقت آ جائے تو اس کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی تشریف لے گئے، نماز کا وقت ہوا، حضرت بلال نے اذان دیا، جماعت کا وقت ہو گیا، صحابہ مسجد نبی میں جمع ہو گئے۔ حضرت بلال نے آگے پیچھے دیکھا تو اللہ کے نبی تشریف نہیں لائے۔ تو حضرت بلال اٹھے اور صدیق اکبر کے پاس میں بیٹھ کر بولے، ابو بکر شاید اللہ کے نبی کی واپسی میں تاخیر ہو رہی ہے اور نماز کا وقت ہو چکا ہے، لہذا ہماری رائے ہے کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ یہاں رک کر کے ایک بات بطور حاشیہ میں عرض کرتا ہوں، بلال نے
مسجد نبی کو صحابہ کی جماعت سے بھرا دیتا، چھوٹے بڑے صحابی سب میں موجود، مگر بلال اٹھے تو صدیق اکبر کے پاس بیٹھے۔ بلال نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ جماعت صحابہ میں صدیق اکبر کے ٹکر کا کوئی صحابی نہیں۔ نبی کے بعد نبی کے مصلی کا حقدار اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ صدیق اکبر نے حامی بھر لی، ٹھیک ہے میں نماز پڑھائی دیتا۔ نبی کے مصلی پہ صدیق اکبر کھڑے، نبی کے مصلی پر صدیق اکبر کھڑے ہوئے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا مولانا صاحب یہ بتائیے صحابہ تو سب سچے تھے، نعوذ باللہ صحابی ہو جھوٹا ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، صحابی کو جھوٹا بولنے والا خود ہی سب سے بڑا جھوٹا ہو سکتا، وہ کاذب نہیں کذاب ہوگا، وہ کاذب نہیں کذاب ہوگا جو صحابی کو جھوٹا کہے گا۔ تو جب سارے صحابہ سچے تھے تو صدیق اکبر کو اکیلے جو کہا جاتا ہے، ابو بکر کو صادق نہیں صدیق، صادق کے معنی سچ بولنے والا اور صدیق کے معنی سب سے زیادہ سچا، اور اس پر ابو بکر کے ساتھ صدیق اکبر لگا ہوا۔ تو کیا مطلب نعوذ باللہ اور صحابہ سچ نہیں بولتے تھے؟ میاں تم کیا جانو صحابہ کا مقام؟ شوگر کا مریض شکر کی لذت بتائے گا؟ جس نے 15 سال سے شکر چھو کے نہیں دیکھا اس کو کیا معلوم شکر کی لذت؟ تو سارے صحابہ سچے مگر ابو بکر صدیق اکبر ہیں، سب سچے ہیں مگر سچوں میں اکبر صدیق اکبر ہیں، اس لیے سیدنا صدیق اکبر کہا جاتا۔ ابو بکر نے امامت شروع کی، اتنے میں اللہ کے نبی تشریف لے آئے۔ نبی آئے تو پتہ سب کو چلتا، شجر کو، حجر کو، شمس و قمر کو۔ نبی آئے تو احد پہاڑ کو بھی آنے کا پتہ چلتا۔ نبی احد پہاڑ پر آئے تو احد پہاڑ ہلنے لگا۔ نبی کوئی بوجھ کو پہاڑ برداشت کرے، پہاڑ ہلنے لگا۔ نبی آئے، صدیق اکبر آئے، عمر آئے، عثمان آئے، احد پہاڑ ہلا۔ نبی نے اپنے پیر سے ٹھوکر ماری، فرمایا اسکن یا احد، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، علیک نبی و صدیق و شہیدان، تیرے جگر پر نبی کھڑا، تیرے سینے پر صدیق اکبر کھڑا، اور تیرے اوپر 2 شہید عمر اور عثمان کھڑے۔ نبی نے احد پہاڑ پر حضرت عمر کو شہید کہا، حضرت عثمان کو شہید کہا۔ احد پہاڑ کا ہلنا بند ہو گیا۔ عمر کو نبی شہید کرے، حضرت عمر نکلے، زمین ہلنے لگی۔ نکال کے درہ جو زمین کی کمر پر حضرت عمر نے مارا تو زمین کا ہلنا رک گیا، زمین کا زلزلہ ٹھہر گیا۔ صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، نبی آئے، صحابہ کو پتہ چلا تو صحابہ نے سوچا ابو بکر کو تو پتہ چلے گا نہیں، وہ تو آگے اور نبی تو پیچھے۔ تو نماز کی حالت میں صحابہ نے تالی بجائی، نماز کی حالت میں صحابہ نے تالی بجائی تاکہ امام کو پتہ چل جائے کہ نبی تشریف لے آئے، مگر وہ تو صدیق اکبر کی نماز تھی۔ چند صحابی نے تالی بجائی، ابو بکر کو حالت نماز میں تالی کی آواز سنائی نہیں دیا۔ اسی لیے حضرت علی نے کہا تھا پیر میں چبھا کانٹا یا جو بھی چیز چبھی اسے بستر پر لٹا کر نکالو گے تو تکلیف بڑھے گی، اور سجدے کی حالت میں نکالو گے تو تکلیف کا پتہ نہیں چلے گا۔ یہ صحابہ کرام کی نماز تالی بجی، ابو بکر کو پتہ نہیں چلا۔ صحابہ کا احساس بیدار ہوا،
کہ ابو بکر کو یاد الہی میں فنا، لہذا کچھ اور لوگوں نے مل کر کے زور سے نماز کی حالت میں تالی بجائی۔ اب ابو بکر کے کان کے پردے سے تالی کی آواز ٹکرائی۔ ابو بکر نے کنکھیوں سے صف میں نبی کو دیکھا تو صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے۔ نبی نے اشارے سے مصلی پہ جمانا چاہا، مگر صدیق اکبر آ کر صف میں کھڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی آگے بڑھے اور پیغمبر نے صحابہ کی نماز مکمل کرائی۔ سلام پھیرنے کے بعد نبی نے اعلان کیا سب لوگ بیٹھ گئے، سب بیٹھ گئے۔ آج نبی نے 3 نیا مسئلہ بیان کیا۔ یہ دین 23 سال میں آیا ہے، 23 گھنٹے میں نہیں آیا۔ مسائل نئے نئے آتے رہے، انسانی تاریخ میں ان کا اندراج ہوتا رہا۔ آج اسلام کا مسئلہ بدلنے والا، آج نئے احکامات لاگو ہونے والے۔ نبی نے کہا بیٹھ جاؤ، سارے صحابہ بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے صدیق اکبر سے پیغمبر مخاطب ہوئے، کہا ابو بکر یہ بتاؤ کہ تم جب پیچھے نماز سے ہٹ رہے تھے، میں نے تمہیں مصلی پہ جمانا چاہا، تم پیچھے کیوں ہٹے؟ تو صدیق اکبر کا جواب سن۔ صدیق اکبر نے کہا اللہ کے رسول، ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال نہیں، ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال نہیں کہ پیغمبر کے رہتے ہوئے پیغمبر کے مصلی پر کھڑا رہے، اس لیے میں پیچھے ہٹا۔ نبی نے دوسرا سوال کیا، آپ لوگوں نے نماز میں تالی کیوں بجائی؟ امام کو متنبہ کرنے کے لیے کیوں؟ اب تک یہی طریقہ جاری تھا، امام کو غلطی پر متنبہ کرنا ہے تو آواز نہیں دیں گے، تالی بجائیں گے، اس آواز سے امام متنبہ ہو جائے گا۔ مثلا دوسری رکعت میں امام کو قعدہ کے لیے بیٹھنا چاہیے، وہ کھڑا ہونے لگا تو مقتدی متنبہ کرے۔ تیسری رکعت میں کھڑا ہونا چاہیے، وہ بیٹھنے لگا تو مقتدی امام کو متنبہ کرے۔ ایسی ضرورت کے موقع پر اب تک مقتدی تالی بجا کر امام کو متنبہ کرتے تھے، اب حدیث میں اس کا ذکر ملے گا، مگر آج قانون بدلا۔ نبی نے کہا آج سے امام کو متنبہ کرنے کے لیے تالی بجا کر متنبہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ نمازی حالت نماز میں سبحان اللہ بولے، اللہ اکبر کا جملہ بولے، امام غلطی پر متنبہ ہو کر اپنی خطا کو درست کر لے۔ آج سے یہ طریقہ جاری کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے یکسو ہو کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ لہذا نماز میں حرکت بازی بند کرو۔ قیام کی حالت میں تمہاری نظر سجدے کی جگہ پر ہونا چاہیے، تمہاری پیر کی انگلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے، تمہارا سینہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، تمہارا چہرہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ آج نیا قانون آیا ہے، امام کو متنبہ کرنے کے لیے مقتدی سبحان اللہ بولے، اللہ اکبر کا کلمہ اور جملہ استعمال۔ اب تیسرا سوال پیدا ہوا، دھیان سے۔ اس زمانے میں عورتیں بھی نماز پڑھنے کے لیے جاتی تھی، عورتیں بھی امام کی ابتدا کرتی تھی۔ اب اگر عورت مقتدیہ امام کو خطرہ پر متنبہ کرنا چاہے تو عورت کون سا طریقہ اختیار کرے؟ کہتے مرد عورت کے نماز میں فرق نہیں، نبی تو فرق بتا رہے۔ نبی نے کہا مرد نمازی امام کو سبحان اللہ بول کر، اللہ اکبر بول کر متنبہ کرے گا، لیکن اگر عورت مقتدیہ امام کو متنبہ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو عورت سبحان اللہ نہیں بول سکتی۔ حالت نماز میں عورت اللہ اکبر کا جملہ بول کر مرد امام کو متنبہ نہیں کر سکتی ہے۔ کیوں؟ عورت تو سراپا عورت ہے، عورت کی آواز بھی عورت، عورت کی آواز اجنبی کے کان کے پردوں سے ٹکرانا نہیں چاہیے۔ نبی نے فرق بتایا، پھر عورت
متقیہ کیسے امام کو متنبع کرے گی؟ اس کے لیے نبی نے طریقہ بتایا کہ عورت الٹا ہاتھ پر مار کر اس طرح امام کو متنبع کرے. اگر اس طرح ہتھیلی کو ہتھیلی سے ٹکرائے گی تو تالی کی آواز پیدا ہو جائے، اور اگر الٹے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر مارے گی تو تالی کی آواز پیدا نہیں ہوگی. عورت کی آواز بھی عورت ہے، لہذا عورت حالت نماز میں سبحان اللہ بول کر امام کو متنبع نہیں کرے گی، بلکہ الٹے ہاتھ کو ہاتھ پر مار کر کے متنبع کرے گی. نبی نے مرد عورت کی نماز میں فرق بیان کیا. میں نے قرآن کی مختصر آیت پڑھی. اللہ تعالیٰ اس آیت میں دو بات بیان کرتے ہیں، الرجال قوامون علی النساء، کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر نگراں بنایا، نگہبان بنایا. کیا مطلب؟ جیسے کمپنی کے کام کی نگرانی کے لیے ایک کمپنی کا نگراں ہوتا، ایسے ہی گھر کے نظام کو چلانے کے لیے مرد اور عورت، میاں اور بیوی، ان کی حیثیت گھر میں اس طرح سمجھو جیسے سر اور ہاتھ کی حیثیت، جیسے معدہ اور دل کی حیثیت ہے. دل بھی انسان کی ضرورت ہے، معدہ بھی انسان کی ضرورت ہے، سر بھی انسان کی ضرورت ہے، ہاتھ بھی انسان کی ضرورت ہے. کسی کی نفع ضرورت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ایسے ہی مردوں کے ساتھ ساتھ عورت کی گھر میں ضرورت ہے. مرد اپنا کام کرے گا، عورت اپنا کام کرے گی. یہ اللہ نے بتایا کہ ہم نے مرد کو عورت پر نگراں بنایا. مگر اب سوال یہ پیدا ہوا کہ نگراں اللہ نے مرد ہی کو کیوں بنایا، عورت کو نگراں بنا دیتے؟ جیسے عورت انسان ہے ایسے مرد بھی تو انسان ہے، تو عورت کو نگراں بناتے اور مرد کو محکوم بنا دیتے. مگر اللہ کہتے ہیں ہم نے دو وجہ سے ایسا کیا. اللہ کو معلوم تھا کہ الٹے پھوپڑے کے لوگ پیدا ہو، علم اور عقل سے مادر ذات پیدا ہو. وہ سوال کریں گے ایسا کیوں؟ تو اول تو ہر کیوں کا جواب نہیں دینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر کیوں کے بعد ایک کیوں لگا ہوا، ہر کیوں کے بعد ایک کیوں لگا ہوا. ایسا کہنے گے مولانا میں قرآن پڑھتا ہوں، سورہ نمل پڑھتا ہوں، تو اس میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت سلیمان نے چیونٹی سے بات کی ہے. تو آپ یہ بتائیے وہ چیونٹی مذکر ہے یا مؤنث؟ تو جناب آپ اپنے پوتے کا رشتہ کریں. یہ مذکر مؤنث کی تلاش کیوں جاری ہے؟ ایسا کہنے کہ جمعہ کو میں سورہ کہف بہت پابندی سے پڑھتا ہوں، اس میں اصحاب کہف کے ساتھ ان کے کتے کا ذکر ملتا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصحاب کہف کے ساتھ جو کتا تھا وہ کالے کلر کا تھا یا سفید کلر کا تھا؟ کیوں تمہیں اس کا نسب نامہ لے کر کے پرچار کرنا ہے؟ یہ فالتو کمیٹی کے لوگ ہیں، شیطانی خیالات لیے گھومتے ہیں. چیونٹی مذکر ہے یا مؤنث؟ اصحاب کہف کے ساتھ غار میں رہنے والا کتا کالا ہے یا سفید؟ ایسی باتیں لایانی باتیں کہلاتی. لایانی باتوں کا جواب نہیں دینا چاہیے. میں نے ایک جملہ استعمال کیا، یہ لایانی بات کہلاتی. آپ سمجھے لایانی کا مطلب؟ نہیں سمجھے. ہم ہندی کی چھندی کیے دیتے ہیں. ہم آپ کو ایسا سمجھا دیں گے کہ آپ بھی دوسروں کو سمجھانا شروع کر دیں گے، آپ ہمارا کام کرنا شروع کر دیں گے. ہم کو زیادہ محنت نہیں کرنی. لایانی کام کی پہچان کیا ہے؟ فضول بات کی پہچان کیا ہے؟ میں آپ کو ایسی پہچان بتا دوں گا کہ کوئی اس کے خلاف مثال نہیں لا سکتا. دھیان دیجیے، لایانی کام کی پہچان یہ ہے جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ. ایسا کام، ایسی بات جس سے نہ دنیا میں نفع پہنچے نہ آخرت میں نفع پہنچے، ایسی بات کو، ایسے کام کو لایانی کام کہا جاتا ہے، فضول کام کہا جاتا. اب اگر اصحاب کہف کا کتا بالفرد مانو وہ سفید، تو کیا کرو گے؟
وہ چیوٹی مؤنث، تو کیا کرو گے؟ بات یہیں پر ختم نہیں. وہ حضرت موسیٰ کو شعیب علیہ السلام کی لڑکی جو بلا کے کنویں سے لے کر گئی تھی، اس لڑکی کا نام کیا؟ تو قاضی صاحب نے آپ سے پوچھا ہے، قبر میں منکر نکیر آپ سے پوچھے گا، میدان محشر میں آپ سے سوال کیا جائے گا. اے لایانی کمیٹی کے بنیادی ممبر، ایسے فضول کام نہ کیا کرو، ایسے لایانی سوالات مت کیا کرو، اور ایسے فضول لایانی سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہیے. یہ فالتو کمیٹی کے لوگ ہیں جو اپنا وقت برباد کرتے ہیں اور اہل علم کا پسینہ خشک کرتے ہیں. اس طرح کے سوال نہ کرنا چاہیے، نہ جواب دینا چاہیے. تو یہ رہا سوال کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے مردوں کو عورتوں پر نگراں بنایا دو وجہ سے. پہلی وجہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بعض کو بعض پر فضیلت دیا. مثلا کسی کو گورا بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو لمبا قد بنایا، کسی کو پست قد بنایا، کسی کو وزن میں ہاتھی کی طرح وزن دیا اور کسی کو بطخ کی طرح اڑنے کی طاقت دیا. اللہ کہتے ہیں اس دنیا میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دیا. کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا. اگر ایک ہی فرمان اللہ تعالیٰ لگا دیتے تو سارے کالے کالے پیدا ہوتے، گوروں کی قدر نہیں ہوتی، اور سب گورے گورے پیدا ہوتے تو پھر کالوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ کہتے ہم نے بعض کو بعض پر اس دنیا میں فضیلت دیا. یہ ہمارے اختیار پاور کی بات ہے. لہذا کسی کو ہمارے کام پر سوال نہیں کرنا چاہیے. اب مرد یہ نہ بولے کہ ہم کو مرد کیوں بنایا، عورت یہ سوال نہ کھڑا کرے کہ ہم کو عورت کیوں پیدا کیا. یہ اللہ جانتا ہے، یہ تمہارے جاننے کی چیز نہیں. ایک وجہ. اور دوسری وجہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے مرد کو عورت پر نگراں کیوں بنایا. اللہ کہتے وہ بما انفقوا من اموالہم، وہ اپنا مال ان پر نچھاور کرتا، مہر دیتا، گھر کا انتظام کرتا، نان نفقے کا نظم کرتا، دوا علاج کا نظم کرتا. اور دنیا کا قاعدہ ہے دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا اور لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا. تو یہ جب دنیا جانتی ہے تو مرد جب مال نچھاور کر رہا ہے، مہر دے کر، کھانا کپڑا دے کر، دوا علاج کرا کر، تو درجہ اس کو ملنا چاہیے یا اس کو ملنا چاہیے. اللہ کہتے ہیں دوسری وجہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد اپنی جائیداد اپنی بیگم پر خرچ کرتا ہے، دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. ان دو وجہوں کی وجہ سے ہم نے مرد کو عورت پر نگراں بنایا. ایک بات تو اللہ نے یہ بیان کیا، اور دوسری آخری بات میں سمیٹ کر کے ذکر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا اس دنیا میں عورتیں بڑی طرح کی، ناچنے والی بھی، گانے والی بھی، بے پردہ رہنے والی بھی، صوم و صلاۃ کی پابند عورت بھی، وہ ذکر فکر شکر کے ساتھ زندگی گزارتی. تو اب تمہیں ہم پہچان بتائے دیتے، ہم پہچان بہت اچھی کروا دیتے ہیں. ایسی پہچان ہم آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کو بھی پہچاننا آسان ہو جائے. نیک عورت کی پہچان کیا؟ جو زور سے بولے، مرد کو بولنے نہ دے، وہ نیک عورت ہے. آج کل عورتیں سبحان اللہ ماشاءاللہ، مرد اگر کسی بات پہ ناراض ہو کے کہتا ہے بیگم قابو میں رہو، دیکھ لیں گے، تو بیگم کیا جواب دیتی ہیں؟ تیرے باپ کو ہم دیکھ لیں گے. شوہر تو بول رہا تھا تمہیں دیکھ لیں گے، بیگم بولی تیرے باپ کو دیکھ لیں. اب ایسے ماحول میں ہر مسلمان مرد عورت کو یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ نیک عورت کی پہچان کیا ہے اور بری عورت کی پہچان کیا ہے. ہم کہیں تسبیح پڑھنے والی، روزہ رکھنے والی نیک عورت، جائیے
قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کس عورت کو نیک بتا رہا ہے؟ اللہ کہتے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، نیک عورت کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی تابعدار ہو، اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہو۔ معلوم ہوا نیکی کا پہلا معیار عورت کا تابعدار ہونا، فرما بردار ہونا، اطاعت گزار ہونا۔ تسبیح تو خوب کھینچتی، مگر شوہر ایک بولے تو جواب میں 10 بولتی، زبان اس کی کینچی کی طرح چلتی، نام اسٹاپ بحث کرتی۔ ایسی عورت نیک عورت نہیں ہے۔ نیک عورت کی زبان بند رہتی ہے، اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، صبر و شکر کی زندگی کو گزارتی ہے۔ ناقدری ناشکری کرنا، زبان کو بے لگام رکھنا، یہ نیک عورت کی پہچان نہیں۔ اللہ کہتے ہیں نیک عورت کی پہلی پہچان قانتہ، شوہر کی تابعدار، اطاعت گزار، فرما بردار۔ معلوم یہ ہوا جو عورت جتنا زیادہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے گی وہ عورت اتنی ہی زیادہ نیک۔ تسبیح تو بہت پڑھتی ہے مگر بات بات پہ سوال کھڑا کرتی ہے، ہر وقت بحث کے موڈ میں رہتی ہے۔ ایسی عورت نیک عورت نہیں ہے۔ تسبیح پڑھنا الگ کام ہے اور اپنی ذات و جذبات پر کنٹرول کر کے زندگی بسر کرنا یہ الگ شان رکھتا ہے۔ تو نیک عورت کی پہچان شوہر کی اطاعت گزار کیوں؟ ورنہ جانتے اللہ کے نبی نے شوہر کے مقام کو بلند بنایا۔ مرد کے اوپر عورت کے حقوق، عورت کے ذمے شوہر کے حقوق۔ آج ہم لینے والا حق تو جانتے ہیں، دینے والا حق نہیں جانتے۔ یہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، وہ رشتہ دار تو بولتے ہیں یہ ہمارے قریبی رشتہ دار، اور ان سے پوچھو قریبی رشتہ دار کا حق تم پر کیا؟ تو یہ اپنے ماں باپ ہی کا حق نہیں جانتے ہیں، قریبی رشتہ دار کا حق کیا جانے؟ تو جو قریبی رشتہ دار کا حق نہیں جانتا وہ حق ادا کیا کرے گا؟ اس لیے میں کہتا ہوں حقوق اللہ حقوق الرسول کے ساتھ حقوق العبد کے ہر اجزاء کی تفصیل آنی چاہیے۔ دین اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ حقوق کے معاملے میں اتنا حساس اور اتنا آسان طریقہ بتانے والا دنیا میں کوئی مذہب نہیں۔ اسلام نے کہا راستے پر چلنے والے گزرنے والے کا راستے کا حق، راستے پر چلنے والے پر 14 حقوق، راستے پر چلنے والے پر 14 حقوق۔ تو جس مذہب میں راستے کا حق بتایا گیا، مردوں کا حق بتایا گیا، وہاں مردوں کا حق نہ بتایا جائے کیسے ہو سکتا؟ وہاں عورت کا حق نہ بتایا جائے کیسے ہو سکتا؟ تو نبی نے پہلی پہچان بتائی اطاعت گزار۔ دلیل اس کی کیا؟ اللہ کے نبی کے سامنے یہ مسئلہ ہے کہ مرد کا درجہ بڑا ہے یا عورت کا؟ تو اللہ کے نبی نے ایک صحابی کے جذبات کو دیکھتے ہوئے فرمایا، جب وہ ایک سفر سے واپس آئے وہ کہنے لگے وہاں کے لوگ اپنے سردار کے ساتھ یہ عمل کرتے، سردار کو دیکھ کر سجدے میں پڑ جاتے۔ اس موقع پر نبی نے حدیث بیان کیا کہ اگر اللہ کے علاوہ کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں۔ اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا مرتبہ کہ مخلوقات کے لیے اگر اجازت گنجائش کی بات ہوتی تو یہ گنجائش سب سے پہلے مردوں کو ملتی۔ اس سے مرد کے مقام کا پتہ چلا۔ تو ایک وجہ اللہ تعالیٰ نے نیک عورت کی پہچان یہ بتائی کہ وہ اطاعت گزار، تابعدار، کفایشیہ۔ فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اور نیک عورت کی دوسری آخری پہچان وہ اپنے جذبات و خواہشات، اپنے نفس و شیطان کی قابو میں جانے والی نہیں بلکہ اپنی عزت و آبرو کی بھی حفاظت کرنے والی، اور شوہر کی غیبوبت میں
شوہر کی جائیداد کی حفاظت کرنے والی وہ عورتیں غور سے سنیں جو رمضان کے مہینے میں شوہر کے خراب کولر کو بغیر بتائے بیچ لیتی، شوہر کے کباڑی سامان کو بغیر بتائے چھت سے اٹھا کر کے بیچ کر وہ پیسہ اپنی جیب میں ڈال لیتی ہیں۔ اللہ نے ایک عورت کی پہچان بتاتا ہے کہ وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی اور شوہر کی غیبوبت میں شوہر کی جائیداد کی حفاظت کرنے والی۔ ایک بٹن، ایک کی شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کو اس کی جائیداد کا استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ کولر بیچ لیا، پنکھا بیچ دیا، چارپائی بستر بیچ دیا، اگر بیچنے کی یہی رفتار رہی تو کچھ ہی دنوں میں شوہر کے قرضدار ہونے کا اعلان ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں شوہر کی غیبوبت میں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرو۔ معلوم کیا ہوا؟ عورت کی نیکی کا، اس کی شرافت کا پتہ شوہر کی غیبوبت میں چلتا۔ شیطان حملہ آوا، گندا ماحول اس کا گھراؤ کرتا۔ آج کے اس ننگے سماج میں جہاں موبائل انٹرنیٹ کا بیجا استعمال جس نے نوجوانوں کو نشیلا بنا دیا، عورتوں کو بے پردہ بنا دیا، لڑکیوں کو نشے کا عادی بنا دیا، ایسے وقت میں غیبوبت میں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ایک بہت محنت کا کام ہے۔ عورت کو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور شوہر گھر میں جب نہ رہے تو اس کی جائیداد کی بھی حفاظت کرنا یہ بھی عورت کی ذمہ داری۔ صرف بچے کی پرورش کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں، اپنی آبرو بچانا بھی تمہاری ذمہ داری اور شوہر کی جائیداد کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری۔ لہذا شوہر کے جانے کے بعد باہر کا دروازہ ہمیشہ کھلا نہیں رہنا چاہیے اور گھر کا پچھلا دروازہ کھلنا نہیں چاہیے۔ اگر یہ کھلے گا تو تمہاری عزت پر بھی بٹا لگ سکتا ہے، شوہر کی جائیداد پر بھی بٹا لگ سکتا ہے۔ قرآن نے یہ دو بات بیان کیا۔ میں درمیان کی ساری بات ختم کرتے ہوئے چلتے چلتے آپ سے یہ کہتا، اسی لیے آج ضرورت کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی تعلیم کا انتظام کیا جائے اور لڑکیوں کی بھی تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ جب اسلام نے دونوں کے الگ الگ حقوق و آداب ذمہ داری بیان کیا تو دونوں کو اپنے بنیادی حقوق سے واقف ہونے کی ضرورت۔ بغیر سکھائے تو کپڑے کی سلائی ٹیلر نہیں کر پاتا اور بغیر سکھائے کوئی کام دنیا کا نہیں ہوتا، گاڑی نہیں چلا پاتے۔ بغیر دین سیکھے سکھائے دیندار بننے کا خواب دیکھ رہے۔ پینٹ بیچنے والے کی دکان سے شیروانی کا کپڑا مانگ رہے، جس کے باپ دادا کو دین معلوم نہیں ہے اس سے دین سیکھنا چاہتے ہو۔ جو دین سکھانے کی اپنے اندر طاقت رکھتے ہیں، جنہوں نے باضابطہ دین سیکھا ہے، دین پڑھا ہے، سالوں سے پڑھا رہے ہیں، ان کی نگاہ، ان کی زبان، ان کی طریقہ تعلیم میں جو اثر ہوگا وہ اخبار بیچنے والے یا اخبار میں لکھنے والے کے قلم میں وہ اثر نہیں ہو۔ اس لیے ضرورت ہے کہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچیوں کی تعلیم کی فکر کی جائے، لڑکیوں کے لیے بھی تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ تعلیم ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ تعلیم کے ذریعے سے انسان کا کردار بلند ہوتا ہے، اخلاق بلند ہوتا ہے، طبعی اخلاقی شرافت، ذمہ داری کا احساس تعلیم کی طاقت سے انسان میں پیدا ہوتا ہے۔ میں دل کی گہرائی سے اس مدرسے کے ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے بچوں کے حافظ قرآن بننے کی خوشی میں آج کے اس عظیم الشان اجلاس کو منعقد کیا۔ قرب و جوار کے اکابر علماء کرام کو بلا کر ان کی تائید و تصدیق حاصل کیا۔ میں طبیعت کی خرابی کے باوجود آنے کے پوزیشن میں نہیں تھا،
مگر آپ حضرات کی خلوص و محبت کی وجہ سے اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اور دو باتیں میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ عرض کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس دینی مجلس کو قبول فرمائے، اس کے اچھے اثرات اطراف و جوانی میں پیدا فرمائے، مردوں اور عورتوں کو اپنی ذمہ داری حقوق ادا کرنے کی اللہ ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اے اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما، فضل و مہربانی کا معاملہ فرما، ستائی و غفاری کا معاملہ فرما، دارین میں عافیت نصیب فرما، دارین کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، آپ طاقت والے، آپ پروردگار، پالنہار، رب العالمین، احکم الحاکمین، مالک یوم الدین۔ اے اللہ ہم آپ سے مدد کے طلبگار، اے اللہ ہم آپ سے نصرت کے خواہش مند، اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے مدرسے کے حفاظ کرام کو قبول فرما، مدرسے کی محنت کو قبول فرما۔ جن بھائیوں نے، جن دوستوں نے، جن مردوں اور عورتوں نے اپنی کمائی میں سے تھوڑا تھوڑا پیسہ نکال کر ان بچوں کے حافظ قرآن بننے میں تعاون کیا، امداد کیا، نصرت کیا، مدد کیا، اے اللہ یہ سب کچھ آپ کے فضل سے ہوا۔ اے اللہ اس کو قبول فرما، مدرسے کو قبول فرما، مدرسے میں کام کرنے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس وقت میں یہ اجلاس جو ادارے کی جانب سے منعقد کیا گیا، اس میں اچھی باتیں، بھلی باتیں، زندگی میں سدھار پیدا کرنے والی، اپنے درمیان سے برائی، غلطی، غلط جذبات ختم کرنے کی جو باتیں ہم کو بتائی گئی، سکھائی گئی، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو آپ نے جو اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا نظم و انتظام کرنا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اے اللہ ہمیں اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں جو بیمار ہیں ان کو صحت و شفا عطا فرما، تکلیف سے رہائی عطا فرما۔ بہت سارے لوگ بے اولاد، انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ بہت لوگوں کی اولاد نالائق نافرمان، اے اللہ تو انہیں مطیع فرما بردار فرما۔ بہتوں کی اولاد شادی کے قابل ہے مگر مجبوری کی وجہ سے ماں باپ رشتہ نہیں کر پا رہے ہیں، اے اللہ ایسے کمزور لوگوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ایسے کمزور لوگوں کی مدد فرما۔ بہت سارے لوگ اپنے دل میں جذبات رکھتے ہوئے اپنی حاجات و ضروریات کے لیے دعا کی درخواست کرتے ہیں، کرنا چاہتے مگر نہیں کر سکے۔ اے اللہ سب کی ضرورت کو آپ جانتے ہیں، اپنے کرم سے اپنے فضل سے سب کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ سب کو عزت و برکت کی روزی عطا فرما۔ حرام کھانے کمانے لینے دینے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں حقوق و آداب کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ غلط عادتیں ہماری زندگی سے ختم فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے ہر طرح کے خیر کا فیصلہ فرما، ہر شر سے حفاظت فرما۔ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج کے اس پروگرام کے اختتام کا اعلان اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ اسی گاؤں کے بغل میں 2-3 کلومیٹر